بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ کون شخص ہے جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا تھا، لیکن پھر جنگ یمامہ میں نبوت کے جھوٹے دعویدار مسلمہ قذاب کو قتل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی؟ وہ تھے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو دسمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی دردناک داستان منسوب ہے۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ داستان غم انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قریش کے ایک سردار حبیب بن مطعم کا غلام تھا۔ غزوہ بدر میں اس کے چچا تیمہ بن عدی کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ اس سے میرے مالک کو بہت غم لاحق ہوا اور اس نے لات و عزا کی قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کے قاتل سے ضرور بدلہ لوں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے گھات میں لگا رہا۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ قریش رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نبرد آزما ہونے اور بدر کے مقتولین کا بدلہ چکانے کے لیے نئے جوش و جذبے کے ساتھ غزوہ احد کے لیے تیاری کرنے لگے۔ لشکر کو ترتیب دیا، معاونین کو جمع کیا، لشکر کی قیادت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی اور مہم کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان بیگمات کو بھی ساتھ لے لیا جن کے خاوند بھائی یا باپ قتل ہو چکے تھے، تاکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کریں۔ میدان سے بھاگنے کی صورت میں یہ بیگمات راستے میں کھڑی ہو کر انہیں آر دلائیں۔ ان بیگمات میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ پیش تھیں۔ اس کے باپ، چچا اور بھائی قتل کر دیے گئے تھے۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ لشکر روانہ ہوا تو حبیب بن مطعم نے میری طرف دیکھا اور کہا، ابو دسمہ، کیا تو غلامی سے چھٹکارا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجھے کون غلامی کی زنجیر سے آزاد کروائے گا؟ اس نے کہا، میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہوگا۔ میں نے کہا، اس عہد کو پورا کرنے کی ضمانت کون دے گا؟ اس نے کہا، جس کو تو چاہے۔ میں سب کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں اس عہد کو نبھاؤں گا۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے۔ میں چونکہ ایک حبشی انسان تھا، نیزہ بازی، تیر اندازی، خنجر اور کلہاڑی چلانے کا ماہر تھا۔ میرا نشانہ کبھی خطا نہ جاتا تھا۔ میں نے اپنا نیزہ پکڑا اور لشکر کے ساتھ ہو لیا۔ لشکر کے پیچھے پیچھے قریش کی عورتوں کے ساتھ خرامہ چل رہا تھا۔ مجھے جنگ سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ جب بھی میرا ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے پاس سے گزر ہوتا یا وہ میرے پاس سے گزرتی اور دھوپ میں نیزے کا لشکارہ دیکھتی تو بے ساختہ پکار اٹھتی، ابو دسمہ، آج مقتولین بدر کا بدلہ چکا کر میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دینا۔ جب ہم احد کے پاس پہنچے، دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہوئی تو میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر زنی کرتے ہوئے اور مد مقابل کو تہہ تیغ کرتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے۔ کوئی ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا کہ جو ہی میرے قریب آئیں تو ان پر یکدم حملہ کر دوں۔ اتنے میں قریش کا مشہور شہ سوار صبا بن عبد العزا میدان میں اترا اور پکارنے لگا، امیر حمزہ، میرے مقابلے میں آؤ۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چیلنج سن کر اس کے مقابلے میں اترتے ہوئے کہنے لگے، مشرکہ کے بیٹے، ادھر آؤ، اور بڑی برق رفتاری سے تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ وہ ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا، اور میں نے موقع پا کر اچانک زوردار وار کیا اور میرے نیزے نے ان کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتے ہوئے دونوں ٹانگوں کو چیر کر رکھ دیا۔ میری طرف وہ 2 قدم جوش سے چلے، لیکن ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا اور وہیں گر پڑے۔ نیزہ ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ فوت ہو گئے ہیں تو میں ان کے پاس آیا، نیزہ نکالا اور خیموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس سے زیادہ لڑائی میں زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ میں نے تو انہیں صرف اس لالچ میں قتل کیا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے۔ بہت سارے صحابہ کرام مشرکین کے نرغے میں آ گئے اور ان میں سے کافی تعداد میں شہید ہو گئے۔
اس نازک موقع پر ہند بنت عقبہ دیگر بیگمات قریش کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئی۔ انہوں نے ان کے پیٹ کاٹ دیے، آنکھیں نکال لی، ناک کاٹ دیے، پھر ان کے ہار بالیاں بنا کر زیورات کی جگہ پہن لیے۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ واپس لوٹ آیا تو حبیب بن مطعم نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے مجھے آزاد کر دیا۔ میں آزاد تو ہو گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور مسلمانوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق چار سو پھیلنے لگا تو مجھ پر خوف کے بادل منڈرانے لگے۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ میں مسلسل اسی حالت میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر جرار لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں طائف کی طرف بھاگ نکلا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد طائف کے لوگ بھی اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک وفد تشکیل دیا۔ میری نجات کے تمام دروازے بند ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ شام، یمن یا کسی اور ملک کی طرف بھاگ جاؤں۔ باخدا میں اسی غم میں مبتلا تھا کہ میری حالت زار دیکھ کر ایک خیر خواہ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا، اے وحشی بن حرب، اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر یثرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں آنکھ بچا کر بڑی احتیاط سے مسجد میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری زبان سے کلمہ شہادت سنا تو اپنی نگاہیں میری طرف اٹھائیں۔ جب مجھے دیکھا تو نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں اور فرمایا، تم وحشی ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے امیر حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا، وحشی تم پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اس دن سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے ایک طرف رہنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ جاتے تو میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک مجھ بد نصیب پر نہ پڑ جائے اور اس طرح مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ میں مسلسل اسی المناک حالت میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر اپنی داستان غم بیان کرتے ہوئے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، باوجود یہ کہ میں جانتا تھا کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بھی وہ گناؤنا جرم جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا اس کا خیال مجھے بے چین کیے رکھتا تھا۔ اب میں شدت سے اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ اس جرم کا کفارہ ادا کر سکوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بن گئے تو مسلمہ کذاب کے اہل علاقہ قبیلہ بنو حنیف والے مرتد ہو گئے۔ خلیفہ اول نے مسلمہ سے نبرد آزما ہونے اور اس کی قوم بنو حنیفہ کو دین الہیہ کی طرف واپس لانے کے لیے لشکر تیار کیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، اب موقع آیا ہے کہ میں اپنے ارمان پورے کروں اور پچھلے سارے گناہ دھو ڈالوں۔ پھر میں لشکر اسلام کے ساتھ ہو لیا، اپنا وہی نیزہ ہاتھ میں لیا جس کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا۔ میں نے قسم کھا لی کہ یا تو مسلمہ کذاب کو قتل کروں گا یا خود جام شہادت نوش کروں گا۔ مسلمانوں نے مسلمہ اور اس کے لشکر پر زوردار حملہ کیا۔ دشمنان خدا کے گوشت کے ٹکڑے فضا میں اڑنے لگے۔ میں مسلمہ کے انتظار میں تھا، اسے ایک جگہ ہاتھ میں تلوار لیے دیکھا اور ایک انصاری کو دیکھا کہ وہ بھی میری طرح گھات لگائے کھڑا ہے۔ ہم دونوں اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر نیزے کا ایسا شدید وار کیا کہ نیزہ اس کے بدن میں پیوست ہو گیا۔
اتنے میں انصاری صحابی نے اس پر تلوار سے وار کیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کے وار سے وہ جہنم واصل ہوا۔ اگر میرے وار سے قتل ہوا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پروقار شخصیت کو قتل کیا اور ایک بدترین خلائق شخص کو بھی قتل کیا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔